औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं आप लोगों के सामने रोज़ाना किसी न किसी मौजू पर आप लोगों से बात करता हूँ। और जो बात मैं आप लोगों से करता हूँ उसका मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को नफ्सियाती अमराज़ के बारे में आगाही और शऊर दूँ, ताकि अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह का कोई मरीज़ हो जिसमें ये अलामात पाई जाएं जो मैं किसी वीडियो में बताता हूँ, तो आप उसका बेहतर और टाइम पे इलाज करवा सकें। और अगर ये अलामात आप में ख़ुद हों तो आप ख़ुद भी साइकेट्रिस्ट के पास टाइम पे जाएं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है डिप्रेशन का एक बहुत शदीद किस्म की अलामत जो कि डिप्रेशन में लोगों को होती है, और इसको इग्नोर कर देना डिप्रेशन की बीमारी की एक बहुत बड़ी अलामत को नज़रअंदाज करना होता है। तो वो मौजू जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ उसे हम कहते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन दरअसल उन ख़यालात को कहते हैं जो कि डिप्रेशन के मरीज़ों को होते हैं, जिसमें लोग बग़ैर किसी वजह के ये सोचें जो आती हैं ये इंट्रूसिव होती हैं। यानी आप कुछ रूटीन की किसी ज़िंदगी के किसी काम में मसरूफ़ होते हैं या सोच रहे होते हैं और एक सोच आती है और उस सोच का ताल्लुक़ माजी से होता है, और वो सोच जो होती है वो किसी तल्ख़ तजर्बे से उसका ताल्लुक़ होता है। और ये सोच जो है ये आपकी रूटीन एक्टिविटी को ब्रेक लगाकर, यानी जैसे एक शख्स दीवार तोड़ के अंदर आता है घर में, तो आपकी रूटीन की ब्रेन की सोचों को ब्रेक लगा के आपको माजी की किसी बुरी सोच, किसी बुरे हादसे, किसी बुरे वाक़े की सोचों में मुब्तला कर देती है। इंट्रूसिव होती है और रिलेंटलेस होती है, यानी इसकी शिद्दत बढ़ती जाती है। जितना आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही ये बढ़ती जाती है और ये कंटिन्यूस होती है और एक दायरे में चलती रहती है और आप उस सोच के दायरे में फंस जाते हैं। इससे निकलने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ। रूमिनेशन दरअसल कहते हैं जुगाली करना। जानवर जब खाना खाते हैं तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि वो अपने पेट से खाना वापस निकाल कर फिर उनको बार बार चबाते हैं और फिर निगल जाते हैं। तो रूमिनेशन का एक्चुअल मतलब वो है, लेकिन साइकेट्री में रूमिनेशन उन सोचों को कहते हैं जो कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली शुरू होती हैं। आप बैठे होंगे, कुछ कर रहे होंगे और ऑटोमेटिकली एक सोच पुराने वाक़यात से, पुराने हादसा, ज़हनी हादसात, ऐसे हादसात जिन्होंने आपको परेशान किया हुआ होता है, उनमें से किसी एक हादसे से मुताल्लिक एक सोच शुरू होती है और वो सोच मुसलसल होती है और शिद्दत में बढ़ती जाती है और आपको कुछ नहीं करने देती। आप बेज़ार हो जाते हैं, आपको अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता, आपकी तवज्जो हट जाती है। लोग जो रूमिनेशंस में मुब्तला होते हैं तो वो ओवर थिंकिंग भी करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सोच हमारे ज़हन का एक बुनियादी एक अमल है। सोच में हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। सोचें हमारी ज़िंदगी के फ़ैसलों का एक हेल्पर होती हैं। हम जो फ़ैसले करते हैं वो सोचों से निकलती हैं। हमारे जज्बात सोचों से मुतालिक होते हैं। हम दुनिया में सोचों के साथ ज़िंदा होते हैं। दिमाग का एक बहुत बड़ा जो फंक्शन है, यानी दिमाग का जो एक काम है वो सोचना है। तो वो सोचें जो कि माजी से मुतालिक होती हैं, जो तल्ख़ होती हैं, जो तकलीफ़ दे होती हैं, जिनको आप भुला नहीं पाते, जिनको आपका दिमाग छोड़ने को तैयार नहीं होता, और वो किसी टाइम बग़ैर किसी वार्निंग के, बग़ैर किसी दावत के आपके दिमाग में आती हैं और फिर आपको एक, जिसको उर्दू में कहते हैं, घुन चक्कर में फंसा देती है, या जिसको गर्दाब कहते हैं। पानी में एक दायरा घूमता रहता है और जो चीज़ उस गर्दाब में फंसती है वो घूमती रहती है और आखिर में नीचे चली जाती है।
تو رومینیشن کی سوچیں بھی انسان کو اپنے اندر گھیر لیتی ہیں. آپ کی باقی سوچیں ایک قسم کی فریز ہو جاتی ہیں, اپنی جگہ پہ رک جاتی ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اور کچھ نہیں سوچ پاؤں گا. آپ اس تلخ ایک سوچ کے بارے میں مسلسل سوچتے چلے جاتے ہیں, سوچتے چلے جاتے ہیں, سوچتے چلے جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے آپ کی اٹینشن بھی خراب ہوگی, آپ کی توجہ بھی خراب ہوگی, آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ سے نہیں ہو پائے گا, اور آپ لوگوں کی طرف بھی توجہ نہیں دے پائیں گے. اور وہ سوچ چونکہ کسی خوشگوار واقعے سے متعلق نہیں ہوتی تو وہ آپ کے ذہن میں ایک تلخی لے کر آئے گی, اور آپ کا ذہن ایک تلخی اور ایک دکھ اور ایک غم میں مبتلا ہو کر آپ کے موڈ پہ بھی اثر انداز ہوگا. آپ کا کسی سے بات کرنے کو پھر دل نہیں کرے گا, آپ کا دل خفا ہوگا, آپ لوگوں سے دور ہٹ جاتے ہیں کیونکہ آپ ان سوچوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو رومینیشن کی سوچیں آتی ہیں, جگالی والی سوچیں. جگالی کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اردو میں اس کا مطلب یہی ہے. وہ سوچیں جو گھومتی رہتی ہیں, گھومتی رہتی ہیں, گھومتی رہتی ہیں, تو وہ آپ کو اپنے جال میں, مکڑی کے جال میں پھنسا لیتی ہیں. تو یہ ڈپریشن کی ایک انتہائی شدید علامت ہے. اس کو اگنور کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو ڈپریشن کے حوالے کر دیتے ہیں کہ لو اور میرے ذہن سے کھیلو. تو جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی سوچ, اس کے ساتھ پھر اور بھی علامات ہوتی ہیں. جب ایسی علامات شروع ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو رومینیشنز ہوتی ہیں تو اس میں اوور تھنکنگ بھی ہوتی ہے, لو موڈ بھی ہوتا ہے, لیک آف انرجی بھی ہوتی ہے, یعنی طاقت کی کمی محسوس ہوتی ہے, کسی چیز میں دل نہیں لگتا, دل خفا اور اداس رہتا ہے. تو یہ پھر ایک مکسچر مل کے ایک ڈپریشن کی ایک صورت اختیار کر لیتا ہے. تو جب بھی کسی کو رومینیشن ہو تو اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لازمی جانا چاہیے اور رومینیشن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. رومینیشن یعنی گردابی سوچیں, گھومتی سوچیں, بری سوچیں, ماضی کی بری سوچیں, یہ نارمل چیز بالکل بھی نہیں ہے. اسے اگنور بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر کو, اپنے سائیکیٹرسٹ کو دکھانا ہے. یہ کچھ کرنے سے آپ کی ذہنی صحت پہ بہت فرق پڑے گا. اگر آپ رومینیشنز کو اسی طرح جاری رہنے دیں اور ان کو چھوڑ دیں تو آپ کی ذہنی صحت خراب ہوگی اور آپ وقت کے ساتھ شدید ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. تو آج کی اس ویڈیو میں نے ایک چھوٹی سی بات پہ, جو کہ بظاہر بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن یہ ڈپریشن کی ایک بہت بڑی علامت ہے, اس پہ میں نے آپ لوگوں سے بات کی ہے کہ اگر ایسی کوئی سوچیں جو آپ کو اپنے جال میں جکڑ کے رکھتی ہیں اور بری سوچیں ہوتی ہیں, آٹومیٹیکلی شروع ہوتی ہیں اور رکتی نہیں ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں, تو یہ ڈپریشن کی ایک بہت بڑی علامت ہے اور آپ کو ماہر نفسیات سے ضرور ملنا چاہیے. ماہر نفسیات آپ کا معائنہ کر کے, آپ کے مینٹل سٹیٹس ایگزامینیشن یعنی آپ کی ذہنی حالت کا مزید معائنہ کر کے آپ کو ادویات تجویز کریں گے. اینٹی ڈپریسنٹس آپ کو دے سکتے ہیں, آپ کو اور بھی جو بھی ان کو آپ کی بیماری کے حساب سے سوٹیبل دوائی لگے گی وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے. اس کے ساتھ سائیکو تھراپی کا اس میں بہت بڑا رول ہے. کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس آپ کو سائیکیٹرسٹ ریفر کرے گا تو سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ٹراما انفارمڈ تھراپی ایک قسم کی سائیکو تھراپی ہے, یعنی حادثہ جو کہ آپ نے گزارا ہے, ذہنی صدمہ جو کہ آپ نے گزارا ہے, ٹراما انفارمڈ تھراپی یہ خاص قسم کی ایک سائیکو تھراپی ہے جس میں لوگوں کو, جن کو رومینیشنز ہوتی ہیں, تو ان لوگوں کو یہ تھراپی کی جاتی ہے. کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی بھی کی جا سکتی ہے کہ جس میں سوچوں پر کام کیا جاتا ہے. وہ سوچیں جو کہ ڈسٹرب اور منفی سوچیں ہوتی ہیں ان پہ کام کیا جاتا ہے. تو یہ دو قسم کی تھراپیز اور ادویات مل کے آپ کو رومینیشن یعنی گردابی سوچوں سے نکال سکتی ہیں. تو اگر آپ کو خود یہ تکلیف ہے یا آپ کے ارد گرد کسی کو اس قسم کی تکلیف ہے تو اسے اگنور بالکل بھی نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ بس یہ تو خیر سوچیں ہیں, سوچوں کا کیا, سوچیں تو آتی رہتی ہیں.
تو فوراً اپنے سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو جو بھی ہدایات دیں، جو بھی ادویات دیں، ان کو شروع کریں اور ان کو جاری رکھیں، اور آپ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آج کے موضوع کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کے کسی اور موضوع پہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ انسان جو ہے وہ ایک مشین ہے، اور انسان کا ذہن ایک کمپیوٹر ہے، تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مختلف قسم کی علامتیں مختلف بیماریوں کی ہمیں یعنی نشاندہی کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کل میں کسی اور ٹاپک پہ آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا۔ آپ لوگ اپنی چوائس کا جو بھی ٹاپک اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، تو میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ اور میرا آخری پیغام جو کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو دیتا ہوں، انسانیت کا پیغام، کہ اپنی صحت کا، اپنی جان کا، اپنے دل کا، اپنے دماغ کا، اپنی روح کا، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ انسانی زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اور انسانی ذہنی صحت بھی بہت قیمتی چیز ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کا پوچھتے رہنا چاہیے۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے ارد گرد لوگ کس مصیبت، کس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ تو کسی کی کام آنا، کسی کی تکلیف سن لینا، کسی کو ماہر نفسیات کے پاس بھیج دینا، یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کل میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنی زندگی کو مثبت طریقے سے گزاریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔